بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 تین آیتیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ یہود اور نصارہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور دین کی دعوت پھیلانے والوں کو انہوں نے مارا، اور اب ان کے اعمال سارے اکارت ہو گئے ہیں۔ وجہ اس کی ایک تو انبیاء کی تکذیب کے بعد ان کے ساتھ لڑائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس وقت ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ یہ یہود اور نصارہ دونوں پر منطبق ہوتا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر لے۔ اب تورات اور انجیل یہود اور نصارہ کے پاس تھی، جب انہیں یہ کہا جاتا کہ جو ان کے اندر کوتاہی پائی جاتی ان کو کہا جاتا کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اگر اس کے مطابق ہی تم فیصلہ کر لو تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا، تمہاری غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا، کیونکہ دین تو شروع سے اسلام ہی ہے اور وہ اللہ کی توحید کا نام ہے۔ تو اب ان کو جب انہی کی کتاب کی طرف بلایا جاتا، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا، پھر جاتا اس کی طرف، اللہ کی جو ان کی طرف کتاب نازل ہوئی تھی اس کی طرف بھی نہیں آتا۔ وہم معرضون، انہوں نے اللہ کی باتوں کو بالکل پیٹھ پیچھے پھینک رکھا تھا۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہود خاص طور پر، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی کتاب کے مطابق جو ان کے پاس تھی اس کے مطابق بھی فیصلے نہیں لیتے تھے۔ اب اس میں بنیادی چیز کیا تھی؟ اب ان کو کس لیے کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی تورات و انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کر دی تھی کہ ایک نبی آئے گا، تمہیں ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہی کتاب جو جن کو وہ مانتے تھے، تو وہی کہا جاتا نا، لاؤ اپنی کتاب پڑھ کے دیکھو، اب اللہ کے رسول آ گئے تو ان کو مانو، تو پھر وہ پھر جاتے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا، وہم معرضون، اور وہ اصل میں ہیں ہی منہ موڑنے والے، ان کو اصل دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ ذالک بانہم، اب اس کا سبب کیا تھا؟ یہ کیوں لوگ اتنے اللہ تعالیٰ کی باتوں کے مخالف تھے، ہٹ دھرم ہو گئے تھے؟ کیوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والی واضح صریح پیشین گوئیوں کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے، ذالک، یہ اس لیے ہے، بانہم قالوا، کیونکہ انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند گنتی کے دن۔ ان کا عقیدہ یہ بن چکا تھا کہ ہم اگر، چونکہ ہم رب کے چہتے ہیں، پہلے بھی ہم اس پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، یہود کا یہ خیال تھا ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو بالکل کسی قسم کی کوئی آفت آنی نہیں ہے، اگر کہ بلا جو ہے نا خدا نخواستہ کوئی پھنس بھی گئے تو پھر ہمیں اگر زیادہ سے زیادہ چند دن، وہ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے یہ بات عام پھیلا رکھی تھی کہ یہود کو 7 دن سے زیادہ عذاب نہیں ہوگا، یہ ان کے ہاں عام عقیدہ بن گیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، اللہ کے انبیاء کا قتل کرتے ہیں، اور نصارہ کے اندر بھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہ بخشے بخشے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور نصارہ کے اندر ان کے ہاں اس سے بھی بڑی جو ہے وہ کوتاہی تھی، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کا کفارہ دے دیا، وہ سولی چڑھ گیا، بس لہذا اب جو چاہو کرتے پھر، عیسائی ہو جاؤ اور اس کے بعد تمہارا کوئی عمل کے ساتھ معاملہ، جو کچھ کرو بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیز آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، ہمارا فلاں کے ساتھ ایسا تعلق ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں ہماری نسل کے جو ہے وہ بڑے تھے، فلاں جو ہے وہ ان کا یہ کردار تھا، اور فلاں، تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان چیزوں کو بالکل کھول کے بیان کر دیا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں
تو یہ پہلی قوموں کے اندر بھی تھا، لہذا اے اہل ایمان تمہارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں چند دن جو ہے وہ آگ چھوئے گی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے دین کے بارے میں، انہیں دھوکے میں، ان کے جو افطرا تھے، جو جھوٹ تھے، انہوں نے ان کو روکے ہوا ہے۔ وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو انہوں نے نہیں کہا کہ تمہیں جو ہے وہ چند دن آگ کا عذاب ہوگا، اللہ نے تو انہیں نہیں کہا کہ تمہارے نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے تو یہ نہیں کہا، دین نے تو یہ نہیں سمجھایا کہ تم جو ہے جو چاہے کرتے پھرو اور تمہاری ایک نسبت کی وجہ سے تمہاری جو ہے وہ پکڑ نہ ہو۔ تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا، صرف انہوں نے آپس کے اندر جھوٹ ہی اتنا پھیلا لیا تھا کہ بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت ہمارے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا اللہ کی کتاب پر بھی ایمان وہ نہیں رہا، اس کی باتوں کو بھی ماننا بھول گئے، اور انبیاء کے ساتھ بھی ان کا رویہ انتہائی کٹھن رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس وقت پھر کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیسے ہوگا ان کا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت تو آئے ہی آئے، اس وقت ان کا پھر کیا حشر ہوگا جب رب کے حضور ہوں گے، اور اس دن ان کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ معاملات کی، اس وقت ان کا معاملہ کیسا ہوگا۔ لیوم لا ریب فیہ، اور وہ دن ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں، وہ آ کر رہے گا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن، جس دن یہ دن قائم ہوگا، اس دن ہر جان کو پورا پورا حساب کر کے دے دیا جائے گا۔ وَوُفِّیَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا، كُلُّ نَفْسٍ، ہر جان کو، مَا كَسَبَتْ، جو بھی اس نے کمایا۔ اب وہ خیر ہوگی تو خیر، شر ہوگی تو شر، ہر کسی کو جو دنیا میں کر کے آیا ہے، خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے، کوئی بھی وہ نظریہ رکھتا ہے، اللہ کے حضور جائے گا تو ہر چیز کھل کر آ جائے گی۔ جو تو کفر پر مبنی ہے، سیدھا ہی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس پر تو پہلے ہی کانٹا لگا ہوا ہے، اور اگر اس نے نیکی کا کوئی عمل کیا ہے تو جتنا کیا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں یہود نے، خاص طور پر کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ انبیاء کا قتل کیا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد نہیں مانا، اور جب انہیں انہی کی کتاب کہا گیا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ نبی کی پیشین گوئی ہے، اس کو مانو، اس کا رد کیا، سوائے تکبر کے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور عمل کی لحاظ سے بھی خالی تھے، کیونکہ جب انسان کے عقل سے یا ایمان سے آخرت کا معنی نکل جائے پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس کی قدیم زمانے سے جو ہے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو، اور اس وقت کیا عالم ہوگا جس دن ہم ان کو سب کو جمع کریں گے، اور وہ دن بھی ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر کسی کو اس کا جو اس نے کیا ہوگا برابر برابر دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ کا عدل دیکھیے، اللہ پھر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت بھی ان کو اگر سخت ترین عذاب سے دو چار کیا جائے گا تو وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اللہ تعالیٰ کی احکام کے سامنے اناد، اور اللہ کے باتوں کے سامنے تکبر، اور ان کو جان بوجھ کر جھٹلانا، اس وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت میں عقیدہ آخرت انسان کے اعمال کی اصلاح کا بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان سے پوچھ گچھ کا یا سوال کرنے کا عقیدہ نہ ہو کہ مجھ سے پوچھا جانا ہے، تو پھر کون روکنے والا دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے سے؟ پھر کون روکنے والا ہے اس کو دنیا کے اوپر، لوگوں کے اوپر سرکشی کرنے سے؟ تو عقیدہ آخرت بنیادی طور پر انسان کو اصل انسان بننے کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید وہ بنیادی اساس ہے جس کی وجہ سے وہ عقیدہ انسان میں بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، پہلی قوموں نے اس لیے کہ ہمارے تعلق جو ہے وہ بہت انبیاء کے ساتھ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، اللہ کی کتاب کو اس لیے انہوں نے پیچھے کر دیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کا قریبی سمجھ کر جو ہے وہ یہ اس گمان میں آ گیا کہ ہم بخشے بخشوائے ہیں، کہیں تمہارے اندر بھی یہ عقیدہ نہ آ جائے۔ اور آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس لیے کہ ہم امت محمد ہیں لہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور عمل کے اعتبار سے بالکل زیرو۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں، اخلاقی اعتبار سے ہمارا جنازہ نکلا ہوا ہے، اور کردار کے اعتبار سے ہم بالکل پیچھے ہو گئے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو چونکہ نبی کے ماننے والے ہیں لہذا اللہ کے نزدیک جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیتا ہے، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، جہاں جہاں کہتا ہے
جس نے بھی ایمان لایا اور عمل صالح کیا، عمل صالح ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، لہذا پہلی قوموں کی روش نہ اختیار کیجئے کہ انسان عمل سے عاری ہو کر دنیا میں جو کرتا رہے اس بنیاد پر کہ میں بخشا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہر کسی کو برابر ملنا ہے، جس نے جو نیکی کی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اگر برائی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا انسان اپنا بیلنس خود کرے، یہ اس چکر میں نہ رہے کہ میں جو ہے وہ میری نسبت بڑی مضبوط ہے لہذا بخشا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا